قطع کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے. صاحب کتاب نے فرمایا کہ استصحاب کے علاوہ اصول عملیہ کے دوسرے جو اقسام ہیں وہ قائم مقام نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ہمارے محل بحث سے ہی خارج ہے. یعنی اصول قطع کے جگہ پر قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اس بحث میں استصحاب کے علاوہ جو دوسرے اقسام ہیں وہ داخل نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ جیسا کہ فرمایا چونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ امارہ طریق حکم واقع تک پہنچنے کے لیے اس کے باوجود امارہ کے ذریعے سے امارہ جب قطع موضوعی کی جگہ پر قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے تو اصول تو بطریق اولا نہیں ہو سکتا، چونکہ اصول نہ تو طریق حکم واقع تک پہنچنے کے لیے نہ اس کے اندر کوئی مصلحت ایجاد ہوتی ہے، بلکہ اصول عملیہ یہ ایک وظیفہ ہے مکلف کو حیرت سے نکالنے کے لیے. لہذا اس بنا پر فرمایا کہ اصول عملیہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے سوائے استصحاب کے. یعنی استصحاب ہمارے محل نزاع میں داخل ہے. جس طریقے سے یعنی امارہ قطع موضوعی کے جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے استصحاب بھی قطع طریقی کا جس طریقے سے امارہ قطع طریقی کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے استصحاب بھی قطع طریقی کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے. یہ سابقہ بحث جو گزر گئی. اب اس کے بعد فرماتے کہ کوئی اشکال نہ کرے کہ آپ نے محل نزاع میں استصحاب کو شامل کیا لیکن احتیاط کو آپ نے شامل نہیں کیا، جبکہ احتیاط کے ذریعے سے بھی انسان حکم واقع تک پہنچ جاتا ہے، حکم واقع منجز ہو سکتا ہے. لہذا اس بنا پر یہ احتیاط جو ہے قطع کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ قائم مقام ہونا چاہیے، اور واقعاً احتیاط کے ذریعے سے انسان حکم واقع کو منجز کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص کو شک ہے کہ فلاں ایک جگہ پہنچنے کے بعد وہاں پر نماز قصر پڑھنی چاہیے یا نماز تمام، تو احتیاط کر کے کیا کرتا ہے؟ دونوں کو پڑھتا ہے. تو اگر قصر واجب ہے تب بھی وہ واقع تک پہنچ گیا، مثلا قصر واجب ہے تو اس اعتبار سے واقع تک پہنچ گیا، اگر تمام واجب ہے تو اس لحاظ سے وہ واقع تک پہنچ گیا. تو اس سوال کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس قطع کی دو قسمیں ہیں، احتیاط کی دو قسمیں، ایک احتیاط عقلی ہے اور ایک احتیاط شرعی و نقلی ہے. فرماتے ہیں کہ احتیاط جو عقلی ہے اس کا مناط اور معیار یہ ہے کہ رفع عقاب ہے. کیا ہے؟ رفع احتمال عقاب ہے. جہاں کہیں بھی عقاب کا احتمال ہو تو اس کو رفع کرنے کے لیے انسان احتیاط عقلی پر عمل کرتا ہے. احتیاط عقلی پر شاید یہ واجب ہو یا شاید یہ واجب ہو، یعنی شاید یعنی مثلا تمام واجب ہو، شاید مثلا قصر واجب ہو. لہذا یہ جو احتمال ہے اس احتمال عقاب کو رفع کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ احتیاط پر عمل کرتا ہے، یعنی دونوں کو بجا لاتا ہے. بس فرماتے ہیں کہ جب دونوں کو بجا لاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں دونوں کے اوپر جب عمل کرتا ہے تو خود بخود جو حکم واقعی ہے وہ منجز ہوتا ہے، اور وہ حکم واقعی کو یہ کیا کرتا ہے؟ یعنی بجا لاتا ہے. بات ہو گئی. تو پھر سے کیا نتیجہ نکل گیا؟ فرماتے ہیں یہ نتیجہ نکلتا ہے بابا، احتیاط کو قطع کے قائم مقام کرنا وہاں پر ہم فرض کریں گے جہاں پر ایک منزل ہو دوسرا منزل علیہ ہو. بات واضح ہو گئی نہیں؟ جہاں پر ایک منزل ہو، یعنی منزل سے مراد جیسا کہ ہم یعنی احتیاط جس کو منزل کیا جاتا ہے اسم فاعل، اور منزل علیہ قطع یعنی قائم مقام کرنا، احتیاط ہو چاہے امارہ ہو اس کو قطع کی جگہ پر قائم مقام کرنے کی بات وہاں پر ہوگی جہاں پر ہم تغیر کو مد نظر رکھتے ہیں، جہاں پر تغیر کی بات ہوگی. فرماتے کہ ہمارے جو معنی حنفی ہے احتیاط عقلی میں یہاں قائم مقام کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر تغیر کی بات نہیں ہوتی. کیوں؟ خود احتیاط پر عمل کرنا ہی
واقع کو منجز کرنا ہے. بات زیادہ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یعنی احتیاط پر عمل کرنا ہی کیا ہے آغا؟ واقع کو منجز کرنا ہے. جب احتیاط پر عمل کرنا ہی واقع کو منجز کرنا ہے تو پھر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ احتیاط جو ہے قطع کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قطع کے ذریعے سے بھی منجز کرنا ہے اور احتیاط کے ذریعے سے بھی. تو فرماتے کہ احتیاط کے ذریعے سے تو ہر حالت میں حکم واقع منجز ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر قائم مقام کی ضرورت نہیں، چونکہ قائم مقام کی بات وہاں ہوگی جہاں پر یعنی منزل اور منزلہ کے درمیان تغایر موجود ہو، جبکہ احتیاط میں وہاں پر تغایر کی بات ہی نہیں ہے. تغایر اور کس طرح تغایر جی دیکھیں مثلا امارہ ہے، امارہ قطع کے جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بات صحیح ہے. کیوں؟ امارہ کے ذریعے سے بھی ہم حکم واقع تک پہنچتے ہیں اور قطع کے ذریعے سے بھی حکم واقع تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پر امارہ قطع کا غیر ہے، امارہ قطع کا غیر ہے. امارہ کی کچھ الگ خصوصیات ہے، قطع کی کچھ الگ خصوصیات ہے. البتہ امارہ کے ذریعے سے بھی حکم واقع کو منجز کرنا ہے اور قطع کے ذریعے سے بھی، یعنی ہو سکتا ہے امارہ کے ذریعے سے بھی انسان کبھی پہنچ جائے کبھی نہ پہنچ جائے، قطع کے ذریعے سے بھی ممکن ہے کہ کبھی پہنچ جائے کبھی نہ پہنچ جائے. لیکن فرماتے کہ احتیاط میں یہاں پر یہ بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ احتیاط پر جب انسان عمل کرتا تو واقع تک پہنچ ہی گیا. جب واقع تک پہنچ ہی گیا تو پھر آپ کیوں احتیاط کو کسی اور چیز کی جگہ پر قائم مقام کرتے ہو؟ ایک چیز جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو ہر حالت میں حاصل ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر یہ بات نہیں آئے گی. لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان الاحتیاط لا باس بالقول بقیامہ مقامہ. احتیاط میں یہ کہنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس بات کے قائل ہونے میں کہ بقیامہ مقامہ، یہ جو قطع ہے نہیں احتیاط جو ہے قائم مقام ہوتا ہے کس کے آغا؟ اس قطع کے. کس کے حوالے سے؟ فی تنجز التکلیف، تکلیف کو منجز کرنے میں، لوکان اگر وہاں پر تکلیف ہو تو. فرماتے ہیں کہ آپ نے تو استصحاب کو داخل کیا محل نظام میں، لیکن آپ نے احتیاط کو داخل نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ فإنه يقال، اس صورت میں کہا جائے گا کہ اما الاحتیاط العقلی، اما جو احتیاط عقلی ہے. احتیاط عقلی کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہا کہ رفع الاحتیاط عقاب واجب ہے، یعنی احتیاط عقلی پر انسان کیوں عمل کرتا ہے؟ رفع احتمال عقاب، یعنی جو جہاں پر بھی عقاب کا احتمال ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے انسان احتیاط پر عمل کرتا ہے. تو اس بنا پر فلیسا، یہ احتیاط عقلی نہیں ہے، الا مگر لاجل حکم العقل بتنجز التکلیف، اس لیے کہ عقل حکم کرتی ہے تکلیف کو منجز کرنے کے بارے میں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتغال یقینی، فراغ یقینی کا تقاضا کرتا ہے. عقل کہتی ہے کہ ایک چیز جب انسان کے اوپر واجب ہونے کا احتمال ہو تو عقاب کا جو احتمال ہے اس کو رفع کرنے کے لیے آپ احتیاط پر عمل کریں. جب آپ احتیاط پر عمل کریں گے تو جتنے احتمال ہے وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں نا. قصر ہے تو قصر، تمام ہے تو تمام. فرماتی وصیحت العقوبت علی مخالفتہ، اور اسی طریقے سے عقل حکم کرتی ہے کہ عقوبت صحیح ہے علی مخالفتہ، احتیاط کی مخالفت کرنے کی صورت میں. جب ایسا ہے تو فرماتے کہ لا شیء، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یقوم مقام ہو جو قطع کے قائم مقام ہو فی ھذا الحکم، ھذا الحکم سے مراد اس حکم عقلی میں، حکم عقلی میں یعنی جب واقع منجز ہوتا ہے، جب آپ واقع تک پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد اس احتیاط کی جگہ پر کسی اور چیز کو قائم مقام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ قطع ہو یا غیر قطع ہو، چاہے امارہ ہو. اما فرماتے کہ دوسرا جو ہے وہ احتیاط نقلی ہے، احتیاط شرعی ہے. احتیاط شرعی کا جو منات ہے وہ تحفظ حکم واقعی ہے. اس کا منات کیا ہے؟ تحفظ حکم واقعی ہے. شارع کہتا ہے کہ آپ جو ہے حکم واقع کی حفاظت کرو. پس اس بنا پر یہ جو احتیاط شرعی ہے، احتیاط شرعی کے ذریعے سے حکم واقع منجز ہوتا ہے، جس طریقے سے
امارہ کے ذریعے سے حکم واقع منجز ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو شبہات بدویہ ہیں ان موارد میں یہ جو احتیاط شرعی ہے وہ احتیاط شرعی جاری نہیں ہوتا ہے بلکہ احتیاط عقلی جاری ہوتا ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ جو شبہات بدویہ ہے یعنی جہاں پر ابتدائی انسان کو شبہ ہوتا ہے مثلا یہ چیز اصل میں مثلا واجب ہے یا یہ چیز مثلا حرام ہے. فرماتے ہیں کہ جو شبہات بدویہ ہے ان موارد میں احتیاط شرعی جاری نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہے احتیاط عقلی جاری ہوتا ہے. جب احتیاط عقلی جاری ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ جو احتیاط شرعی ہیں احتیاط شرعی پھر کس طریقے سے قائم مقام قطع ہوگا. پس اس بنا پر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو احتیاط شرعی ہے اگرچہ اس کے ذریعے سے حکم واقع منجز ہوتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ احتیاط شرعی کو جاری جہاں پر ہم کرنا چاہتے ہیں وہاں پر احتیاط شرعی جاری نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر احتیاط عقلی جاری ہوتا ہے. احتیاط عقلی جیسا کبھی گزر گیا وہ کیا تھا؟ عقاب کا احتمال جہاں ہو وہاں پر احتیاط عقلی جاری ہوتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھی احتیاط نقلی ہمارے محل نزاع سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، ہمارے محل نزاع سے خارج ہو گیا. دیکھیں وہ اما نقلی، اما جو نقلی احتیاط شرعی احتیاط نقلی فالزام الشارع به، شارع اس احتیاط نقلی کو لازم قرار دیتا ہے. وان کان، اگرچہ یہ احتیاط شرعی مما ان چیزوں میں سے ہے کہ یوجب التنجز، یہ منجز کا موجب بنتا ہے. وصیحت العقوبتی، اور عقوبت صحیح ہے، عقوبت کے صحیح ہونے کا موجب بنتا ہے. کب؟ علی المخالفتی، احتیاط شرعی کی مخالفت کرنے کی صورت میں، کل قطع کی طرح، جس طرح قطع کی مخالفت کرنے کی صورت میں وہاں پر کیا ہے؟ عقاب صحیح ہے نا، وہاں پر عقاب صحیح ہے. اسی طریقے سے احتیاط شرعی کی مخالفت کرنے کی صورت میں بھی وہاں عقاب ہے اور اس صورت میں حکم منجز ہوتا ہے. الا، پھر مشکل کیا ہے؟ فرماتے ہاں الا، مگر فرماتے کہ انہو، یہ جو احتیاط کیا کہتے ہیں شرعی جو ہے، احتیاط بالکل شرعی، لا نقول به، ہم اس کے قائل نہیں ہیں فی شبہۃ البدویہ، شبہ بدیہ میں. شبہ بدیہ کی مثال شک ہو انسان کو کہ اصل میں یہ چیز مثلا واجب ہے یا حرام ہے. فرماتے کہ شبہات بدویہ میں کوئی بھی جو ہے احتیاط نقلی و احتیاط شرعی کے قائل نہیں ہے بلکہ وہاں پر احتیاط عقلی کے قائل ہے. ولا یکون بنقلی فی المقرونۃ بالعلم الاجمالی، خود کہتے ہیں کہ کوئی بھی احتیاط نقلی نہیں ہے فی المقرونۃ، ایسے موارد میں جہاں پر یہ انسان کا کیا ہے شک مقرون ہو علم اجمالی میں، یعنی جہاں پر بھی انسان شک کرے اور انسان کے پاس علم اجمالی ہو تو وہاں پر احتیاط عقلی جاری ہوتا ہے، احتیاط نقلی جاری نہیں ہوتا ہے. پس اس بنا پر کیا ہو گیا؟ احتیاط عقلی ہمارے محل نزاع سے خارج ہے. احتیاط نقلی کیوں خارج ہے؟ کیونکہ احتیاط نقلی کے جو ہے شبہات میں جاری نہیں ہوتا ہے. ففہم میں باقی جو موارد ہے اس میں تو جاری ہوں گے نا، شبہات بدویہ کے علاوہ اس میں جاری ہونے کے اعتبار سے تو قطع کے قائم مقام ہونی چاہیے. اسی لیے ففہم میں کچھ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ففہم میں 3 طرح کے احتمالات دیتے ہیں. فرماتے کہ ٹھیک ہے، یعنی فحص کے بعد انسان شبہات بدویہ میں نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. مثلا واجب ہے تو واجب ثابت ہو جائے گا، حرام ہے تو حرام ثابت ہو جائے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن فحص سے پہلے کیا ہے یہ احتیاط نقلی جاری ہوتا ہے. یہ ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے کہ احتیاط شرعی جاری نہیں ہوتا ہے شبہات بدویہ میں، یہ تو اصولین کے پاس جاری نہیں ہوتا ہے جبکہ اخبارین کے پاس یہ احتیاط شرعی کیا ہے، احتیاط نقلی و احتیاط شرعی جاری ہوتا ہے. یہ دوسرا احتمال ہے.
تیسرا احتمال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتیاط شرعی و احتیاط نقلی جو ہے شبہات بدیوں میں جاری نہیں ہوتا، جبکہ بعض روایات دلالت کرتی ہے کہ شبہات بدیوں میں کیا ہے گا، یہ احتیاط شرعی و نقلی کیا ہے گا، جاری ہوتا ہے۔ یہ فہم کیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ احتیاط کے بارے میں کہ احتیاط آیا ہمارے محل نظام میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ ہمارے محل نظام میں داخل نہیں ہے، صرف اور صرف پھر اگر یہ شبہات بدویہ میں جاری نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ دیکھیے ابھی بتائیں نا، شبہات بدویہ میں فرماتے ہیں کہ ہم شبہات بدویہ میں احتیاط شرعی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر بھی ہم جو جاری کرتے ہیں وہ احتیاط عقلی جاری کرتے ہیں، احتیاط عقلی جاری کرتے ہیں۔ تو پھر یہ احتیاط شرعی کہاں پر جاری ہوں گے؟ احتیاط شرعی احتیاط شرعی جیسے کہ خود جو صاحب کتاب ہے اس کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر شارع فرمائے کہ فحت آپ احتیاط کرے تو وہاں پر خود روایت کے ذریعے سے ثابت ہو اور ایسا کوئی خاص مورد ہو تو صحیح، اگر نہ ہو تو صورت میں فرماتے ہیں کہ ان تمام موارد میں جو ہے احتیاط عقلی ہی جاری ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم لا یخفا، یعنی اب تک یہ ثابت کیا کہ جو اصول عملیہ ہے ان میں سے استصحاب کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو اس کے اقسام ہے وہ ہمارے محل نظام سے خارج ہے۔ اب فرماتے ہیں جو استصحاب ہے، استصحاب قائم مقام قطع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے کہ جس طریقے سے ہمارا قائم مقام قطع طریقی ہوتا ہے، اسی طریقے سے استصحاب بھی قطع طریقی ہوگا۔ قطع طریقی جس طریقے سے ہمارا حکم واقع تک پہنچنے کے لیے ایک طریق ہے، اسی طریقے سے استصحاب بھی حکم واقع تک پہنچنے کے لیے ایک طریق ہے۔ البتہ اس حساب میں ایک بحث آپ کو معلوم ہے کہ بعض نے اس کو جو ہے اصول عملیہ میں سے قرار دیا ہے، بعض نے اس کو کیا ہے امارہ میں سے قرار دیا ہے۔ اما فرماتے ہیں کہ آیا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے کہ یہاں پر وہی باتیں آئے گی جو باتیں امارات میں گزر گئی ہے، یعنی جس طریقے سے امارہ قائم مقام قطع موضوعی نہیں ہے، اسی طریقے سے استصحاب بھی قائم مقام قطع طریقی نہیں ہوگا، قطع موضوعی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے وہاں پر جو اشکال لازم آیا تھا، اشکال کیا تھا؟ اجتماع یعنی لحاظین لازم آتا تھا، یعنی بالکل، یعنی عالی کا بھی استقلالی کا بھی لحاظ رکھنا ضروری تھا وہاں پر۔ یہ آپ نے اگر مثلا آپ نے اگر امارہ کو بطور عالی استعمال کیا ہے واقع تک پہنچنے کے لیے، پھر آپ اسی امارہ کو بطور پھر دوبارہ استقلالی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی امارہ کو واقع تک پہنچنے کے لیے بھی استعمال کیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور کیا کہ یہ جو امارہ ہے یہ قائم مقام قطع موضوعی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اسی امارہ کو آپ نے استقلالی طور پر استعمال کیا، کیونکہ قطع کے اندر کیا ہوتا ہے ایک خاص تو یعنی قطع کے اندر یہ قطع موضوعیت رکھتا ہے۔ کس کے لیے موضوعیت رکھتا ہے؟ حکم شرع کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امارہ کو دو طریقوں سے لحاظ رکھنا صحیح نہیں ہے، وہی اشکال یہاں پر بھی لازم آتا ہے۔ دیکھیں ثم لا یخفا، پھر یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان دلیل استصحاب ایذن سے مراد جس طریقے سے امارہ دلیل امارہ قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے دلیل استصحاب بھی لا یفی بقیامہ، یہ دلیل استصحاب قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ مقام القطع، قطع اس قطع کے جگہ پر الماخوذ جہاں پر قطع کو اخذ کیا ہے، فی الموضوع موضوع میں مطلقاً سے مراد چاہے قطع طریقی ہو، چاہے قطع وصفی ہو، چاہے قطع طریقی تمام موضوع ہو، چاہے قطع کیا ہے جزء موضوع ہو، یعنی ان تمام موارد میں دلیل استصحاب کیا ہے قائم مقام
قطع موضوعی نہیں ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں وَإِن مثل لا تنقض الیقین، اگرچہ وہ جو دلیل ہے، دلیل استصحاب، اگرچہ لا تنقض الیقین جیسی روایات اور دلیل ہی کیوں نہ ہو، لا بد ضروری ہے. کیا ضروری ہے ان میں؟ من ان یکون مسوقا، یکون کا اسم جو ہے وہی دلیل استصحاب. دلیل استصحاب کے لیے ضروری ہے اس کو لایا گیا ہو اما بلحاظ المتیقن، اگر یا تو متیقن کے لحاظ سے، یعنی کیا مطلب، اگر ہم متیقن کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو اس صورت میں یہ لحاظ بطور کیا ہو جائے گا؟ عالی ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ عالی ہو جائے گا. او بلحاظ نفس الیقین، یا خود یقین کو ہی ملحوظ نظر رکھیں گے، خود یقین کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو اس صورت میں استقلالی ہو جائے گا. بات آ ہوگا نہیں؟ یعنی جس طریقے سے امارہ کی دلیل کو، جس طریقے سے آپ امارہ کی دلیل کو ایک دفعہ بطور عالی استعمال کرتے ہیں واقعتا، ایک دفعہ اس کو استقلال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر اس کو یہ کب استقلال کے طور پر؟ اگر آپ اس امارہ کو قائم مقام قطع موضوعی قرار دیں گے. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو دلیل استصحاب ہے، اس دلیل استصحاب کو بھی آپ دو طریقوں سے ملحوظ نظر رکھیں گے. ایک دفعہ بلحاظ متیقن ہے، متیقن یعنی استصحاب میں تو وہی ایک دفعہ متیقن ہے، ایک دفعہ یقین ہے. متیقن کے لحاظ سے آپ ملحوظ نظر رکھیں گے اس دلیل کو تو صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں بطور عالی استعمال ہوگا. اما اگر آپ وہاں پر یقین، خود یقین کے لحاظ سے اگر آپ اس دلیل کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو صورت میں استقلالی ہوگا. لیکن امارہ اور استصحاب کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر بطور طریق استعمال کرتے ہیں یہاں پر بھی بطور طریق ہے. دوسرے الفاظ میں یہ جو استصحاب ہے یہ قائم مقام قطع طریقی ہو سکتا ہے، قائم مقام قطع موضوعی نہیں ہو سکتا. قطع متیقن اور یقین میں کیا فرق ہے؟ یقین یعنی خود وہ حالت ہے، وہ کیفیت ہے جو انسان کے نفس میں ہے. یقین کی صورت میں، یعنی یقین کہنے کی صورت میں گویا کہ جس طریقے، یعنی یقین کہنے کی صورت میں خود یقین موضوعیت رکھتا ہے، یعنی استقلال آ گئی نا. متیقن کہیں گے تو متیقن وہ شیء جہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے استصحاب کو کیا کیا گا؟ استعمال کیا. اس صورت میں یہ عالی ہو جائے گا. اب یہاں سے پھر آگے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک اشکال ہے اس اشکال کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو رد کرتے ہیں. وہ اشکال جو ہے صرف استصحاب میں نہیں ہے، ایک مطلقاً کیا ہے اشکال ہے. یہ اسی کی طرح ہے جس طریقے سے پہلے شیخ انصاری نے اشکال کیا تھا. وہ اشکال کیا تھا؟ دیکھیں پہلے بھی یہ اشکال گزر گیا تھا لیکن اس میں ایک فرق ہے. پہلے اشکال یہ تھا، یہ جو دلیل حجیت امارہ ہے، یہ دلیل حجیت امارہ قطع طریقی کو شامل کرتا ہے لیکن قطع موضوعی کو شامل نہیں کرتا. یہ کہا تھا نا. اسی طرح کا اشکال یہاں فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو ادلہ امارہ ہے یا یہ جو ادلہ استصحاب ہے، اس دلیل کے ذریعے سے یعنی ادلہ استصحاب کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک ہی لحاظ ہو اور اسی لحاظ کے ذریعے سے ہم امارہ کو قائم مقام قطع موضوعی قرار دے سکتے ہیں اور ہم استصحاب کو قائم مقام قطع موضوعی قرار دے سکتے ہیں. دیکھیں بات دوبارہ، یعنی کیا کہا؟ یہ جو ادلہ حجت امارہ ہے، ادلہ حجت امارہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے امارہ کی حجت پر، یا وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے استصحاب کے حجت پر. یہ دلیل یعنی اس دلیل کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ امارہ قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے استصحاب قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے. پھر سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں بابا اس سے تو یہ بات پہلے گزر گئی تھی کہ اس سے تو یعنی عالی اور استقلال کا لحاظ کرنا لازم آتا تھا. فرماتے کہ نہیں، ہم اس دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت کریں گے
کہ ایک ہی لحاظ ہے، اور اسی لحاظ کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ادلہ امارہ قائم مقام قطع موضوعی اور ادلہ استصحاب قائم مقام قطع کیا ہوگا موضوعی بن سکتا. بات ہوگا نہیں، لیکن کس کے ذریعے سے؟ یعنی دلیل امارہ ہے تو دلیل امارہ کے ذریعے سے، اور دلیل استصحاب تو دلیل استصحاب. اب آ جائے مثال میں، مثلا شارع نے کہا کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے، یا نماز جمعہ واجب ہے، امارہ یہ امارہ ہے، نماز جمعہ واجب ہے. اب شارع نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہمارے پاس یعنی یہ جو نماز جمعہ واجب ہے، تو ہم اس نماز جمعہ کو قائم مقام حکم واقعی قرار دیتے نہیں دیتے ہیں؟ قائم مقام حکم واقعی قرار دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں دلیل، یعنی یہ جو دلیل ہے جس نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس کے دلالت مطابقی کیا؟ اس کا دلالت مطابقی یہ ہے، اس روایت کا دلالت مطابقی یہ ہے کہ یہ نماز جمعہ واجب ہے. یعنی نماز جمعہ واجب ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہی یعنی ہم اس نماز جمعہ کو حقیقت میں حکم واقعی قرار دیتے ہیں. فرمایا یہ دلالت مطابقی ہے. یہ دلالت کیا ہوگا؟ دلالت مطابقی ہے. یعنی روایت نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو ہم نے اسی وجوب کو حکم واقعی قرار دیا. تو پس یعنی روایت نے جس وجوب کو ثابت کیا، ہم نے اسی وجوب کو حکم واقعی قرار دیا. یعنی اس بنا پر کیا ہو گیا؟ یہ دلالت مطابقی ہے نا، یہ دلالت مطابقی. فرماتے کہ یہی ہم نے یہی لحاظ رکھا، یہ دلالت مطابقی ہے. لیکن فرماتے کہ اسی یہ کیا ہے؟ یہ عالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ عالی ہے نا، یہ عالی ہے. کیوں عالی ہے؟ کیونکہ یہ روایت جس نے کہا کہ یہ نماز کیا ہے واجب ہے، یہ طریق ہے کہاں کے لیے؟ واقع تک پہنچنے کے لیے. پس لہذا نماز جمعہ کا جو وجوب ہے یہ اس روایت کے ذریعے سے ثابت ہو گیا، اور یہ دلالت مطابقی ہے. جب دلالت مطابقی ہے تو یہ عالی ہے یا استقلالی ہے؟ سبحان اللہ، عالی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. فرماتے ہیں کہ یہ تو دلالت مطابقی ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کہ آپ نے کہا کہ ہم اسی ادلہ کے ذریعے سے ثابت کریں گے کہ جس طریقے سے یہ امارہ واقع تک طریق ہے، اسی طریقے سے اسی امارہ کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے، یا ادلہ استصحاب کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ ادلہ استصحاب یا اسی طریقے سے ادلہ امارہ قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ثابت کریں گے کہ بابا جس طریقے سے آپ نے نماز جمعہ کے وجوب کو قائم مقام حکم واقع قرار دیا، اسی طریقے سے یہ جو انسان کا جو قطع ہے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، اس قطع کو نازل منزلہ قطع واقعی قرار دے سکتے. بات واضح ہوگی نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے روایت کے ذریعے سے جو وجوب ثابت ہو گیا ہے، اس کو نازل منزل حکم واقع جس طریقے سے قرار دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو جب قطع ہو ایک چیز کے وجوب کے بارے میں، تو اس قطع کو نازل منزل حکم واقع قرار دیا جاتا ہے. بس یہاں پر دو چیز ہو گئی. ایک میں ہم نے کیا کیا؟ نماز جمعہ کے وجوب کو نازل منزل حکم واقع قرار دیا. فرماتے کہ اس کو ہم نے دلالت مطابقی کے ذریعے سے ثابت کیا. بابا آپ نے اس کو کہاں سے ثابت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز جمعہ کے بارے میں جب قطع ہو جائے تو اس قطع کو ہم حکم واقع کی جگہ پر نازل منزل کریں گے. فرماتے کہ اس کو ہم نے اس کیا ہے نازل منزلہ کو یا اس لحاظ کو ہم نے استفادہ کیا. کس سے استفادہ کیا؟ دلالت مطابقی سے. دوسرے الفاظ میں یہ دلالت التزامی ہے. اس دلالت التزامی کو ہم نے استفادہ کیا کس سے؟ دلالت مطابقی سے. کیوں؟ کس طریقے سے؟ فرماتے کہ بابا آپ نے کہا کہ روایت کے ذریعے سے نماز جمعہ کا جو وجوب ثابت ہے اس کو جب قائم مقام حکم واقعی قرار دیا جا سکتا ہے
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں قطع کرتا ہے وہ بھی قائم مقام ہے حکم واقع ہے. تو اس سے کیا نتیجہ نکل گیا؟ ایسے نتیجہ نکل گیا کہ گویا کہ یہ جو امارہ ہے یہ امارہ خود قائم مقام قطع موضوعی ہے. یہ جو امارہ ہے خود کیا ہے؟ قائم مقام قطع موضوعی ہے. دیکھیں عبارت میں پھر تدبیر کرتا ہے. وما ذکرنا فی الحاشیہ، جو کچھ ہم نے حاشیہ میں ذکر کیا، حاشیہ سے مراد حاشیہ مصنف یعنی رسائل کے جو حاشیے میں جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ اصل میں اس کے ساتھ مراد ہے. وما ذکرنا فی الحاشیہ، ہم نے حاشیہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ لا یخلو من تکلف بل تصف، وہ بات میں نا آخر میں درمیان میں وہ یہ فرماتے کیا ذکر کیا ہے؟ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد، یہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. فی وجہ تصحیح لحاظ واحد، ایک ہی لحاظ کو صحیح کرنے کے لیے. اصل پوری بحث اسی میں ہے، پوری بحث اسی میں ہے. یعنی دو لحاظ کی صورت میں تو وہاں پر کیا ہے ہاں نہیں، دو لحاظ وہاں پر دو لحاظ کو مد نظر رکھنے کی صورت میں اجتماع ضدین لازم آتا تھا نا، یعنی لحاظ استقلالی بھی اور لحاظ عالی بھی. فرماتے کہ اب اس مشکل سے ہم کیسے نکلے؟ فرماتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے شیخ انصاری نے یہ فرمایا تھا کہ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد، لحاظ واحد کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے شیخ انصاری نے؟ فی تنزیل، تنزیل سے مراد تنزیل امارہ، امارہ کو نازل منزلہ کیا ہے. کس میں؟ فی تنزیل، امارہ کو نازل کیا ہے منزلت الواقع، واقع کے منزلت پر. واقع سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ واقع سے قطع طریقی. وہ دوسرا جو قطع ہے اس سے مراد قطع موضوعی، یعنی اسی ادلہ امارہ کے ذریعے سے اور لحاظ واحد کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ امارہ قائم مقام قطع طریقی بھی ہو سکتا ہے اور قطع موضوعی بھی ہو سکتا ہے. اس پہلے جو منزلہ واقع سے مراد قطع واقعی، دوسرا جو قطع ہے اس سے مراد قطع موضوعی. فرماتے کہ وَأَنَّ الدَّلِيلَ الْاعْتِبَارِ، دلیل اعتبار سے وہیں دلیل حجت معتبر. وَأَنَّ الدَّلِيلَ الْاعْتِبَارِ، وہ دلیل جو دلیل معتبر ہے، انما یوجب، یہ دلیل موجب بنتی ہے کس چیز کا؟ تنزیل المستصحب والمودع، مستصحب اور مودع کو نازل کرے منزلت الواقع، واقع کے منزلت پر. یعنی کیا مطلب؟ روایت میں آیا کہ نماز جمعہ واجب ہے یا جس کو پر ہم نے استصحاب جاری کیا ہے، اب اس وجوب کو نازل منزلہ کیا کرنا گا؟ حکم واقع کرا دینا ہے. روایت نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو جو روایت نے جس نماز کو واجب قرار دیا اسی کو گویا کہ حکم واقع قرار دینا ہے. یہ دلالت مطابقی ہے. ساتھ بگری کہ یہ دلالت مطابقی ہے. یعنی وَأَنَّ الدَّلِيلَ الْاعْتِبَارِ انما یوجب، یہ دلیل معتبر یعنی موجب بنتی ہے تنزیل المستصحب والمودع، مستصحب اور مودع کو. مودع سے مراد مودع امارہ، امارہ نے جہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، یعنی امارہ نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے. اب مستصحب اور مودع کو کہاں پر منزل کریں گے گا؟ منزلت الواقع، منزلت واقع. یعنی یہ نماز جمعہ واجب ہے، روایت نے اس کو ثابت کیا تو اس کو گویا کہ ہم نے نازل منزلے، یعنی گویا کہ واقع میں بھی نماز جمعہ واجب ہے. یہ ہے دلالت مطابقی. اب دلالت مطابقی کے ساتھ ایک دلالت التزامی ہے. وَإِنَّمَا كَانَ التَّنزِيلُ، یہ تنزیل سے مراد ہے یہ قطع بمودع امارہ یا قطع بمستصحب. وَإِنَّمَا كَانَ التَّنزِيلُ الْقَطع، تنزیل قطع ہوئی قطع مودع امارہ یا قطع بمستصحب. اور قطع کو یعنی قطع مودع امارہ یا قطع مستصحب کو نازل منزل کریں گے فیما، اس جگہ پر لہو دخل فی الموضوع، جس کے لیے موضوع میں دخل، یعنی اس کا وہی قطع موضوعی. قطع کیا گا؟ موضوعی. یعنی قطع مودع کو، قطع مودع امارہ کو ہم نازل منزلے کیا کریں گے گا؟ قطع، یا دوسرے الفاظ میں قطع کو قائم مقام قطع موضوعی قرار دیں گے.
اچھا فرماتے کہ یہ بالملازمہ یہ وہی کانا کا خبر ہے. اب بابا آپ نے یہ کہاں سے ثابت کیا؟ یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ روایت نے کہا کہ نماز جمعہ ہے واجب ہے، تو ہم نے اس وجوب جمعہ کو حکم واقع کی جگہ پر نازل منزل قرار دیا، لیکن آپ نے امارہ کو نازل منزلہ قطع موضوعی قرار دیا. آپ نے یہ کہاں سے ثابت کیا؟ فرماتے کہ ہاں وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطَعِ، یہ جو قطع ہے، قطع جو کیا ہے موضع امارہ ہے یا مستصحب ہے، اس کو نازل منزلہ کیا فیما اس جگہ پر لہو دخل فی الموضوع جس کے لیے موضوع میں دخل ہے. فرمایا کہ یہ جو تنزیل ہے یہ بالملازمت ملازمت کی وجہ سے یہ تنزیل ثابت ہوتا ہے بین تنزیلیہما دونوں تنزیل کے درمیان. کون سے تنزیل؟ یعنی مودع کو نازل منزلہ واقع قرار دینا ایک و بینا و تنزیل القطع بالواقع تنزیلا و تعبدا، اور قطع واقع کو وہ قطع واقع جس کو نازل منزلہ قرار دیا جاتا ہے یا وہ قطع واقع جو کہ تعبدی ہے اس کو کہاں پر قرار دینا ہے؟ منزلۃ القطع بالواقع حقیقتاً حقیقت میں ہی جو واقع کے بارے میں قطع حاصل ہوتا ہے. فرماتے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ملازمت ہے. یعنی کیا مطلب بابا؟ آپ نے یہ ثابت کیا کہ روایت نے نماز جمعہ کو واجب قرار دیا تو آپ نے اس وجوب جمعہ کو حکم واقع کی طرح قرار دیا. اب اس کے درمیان اور اس کے درمیان اسی طریقے سے جب انسان کو قطع ہوتا ہے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں تو اس قطع کو بھی قطع واقعی کی طرح قرار دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ ایک ملازمت پایا جاتا ہے. پس بعد والا جو تنزیل ہے، بعد والا سے مراد کیا ہے؟ قطع، یعنی بعد والا جو قطع یعنی قطع مودع یا قطع مستصحب کو جو قطع واقعی قرار دیا جاتا ہے، یہ پہلے والا جو کیا ہے غاد دلالت مطابقی ہے اس کا لازمہ ہے. اس کا کیا غاد لازمہ ہے. فرماتے کہ لا یخلو، یہ اس پہلے کے ساتھ وما ذکرنا فی الحاشیہ لا یخلو من تکلف بل تعسف، یہ تکلف سے خالی نہیں ہے بلکہ یہ دور سے خالی نہیں ہے. یہاں پر یہ جو انما کان تنزیل القطع دلیل امارہ اور دلیل استصحاب سے جو ہمیں قطع حاصل ہوتی ہے، جب دلیل استصحاب اور امارہ سے قطع جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ امارہ کے حساب اس مرتبے تک نہیں رہا، قطع میں تبدیل ہو گئے. اب وہ قطع جب قطع موضوعی کی جگہ پر قائم مقام ہوں گے تو قطع کے موضوع پر جگہ پر قائم مقام گویا ہو گیا ہے. اب ہمارا ہی نہیں رہا، استصحاب ہی نہیں رہا، تو پھر یہاں پر یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟ شیخ انصاری نے کیوں کہا تھا؟ ظاہراً دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطَعِ، دلیل اعتبار جو تھی وہ دلیل جو ہمارے کے معتبر ہونے کے اوپر تنزیل قطع قطع مودع ہے. جی قطع مودع ہے. تو قطع مودع کے بارے میں جب قطع حاصل ہو گئے تو پھر مودع ہی نہیں رہا، وہ قطع میں تبدیل ہو گئی تو وہ واقع کے مطابق ہو گئے. نہیں، یہاں پر یہ بحث نہیں ہے نا، کہ یہاں پر بحث یہ ہے کہ ہمیں جو قطع حاصل نہیں، یہ جو امارہ ہے امارہ قائم مقام قطع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بات اسی میں ہے. ٹھیک، لیکن خارج میں آپ کو جب قطع ہو گیا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو پھر ہمارے سے نکل گیا نا، وہ ہمارا بحث میں نہیں ہے. یہاں پر بحث یہ ہے کہ استصحاب ہو چاہے امارہ ہو، یہ قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے ہیں. تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ جب آپ نے امارہ کو یا استصحاب کو علی نحو الطریق استعمال کیا ہے تو پھر امارہ اور استصحاب کو آپ قائم مقام قطع موضوعی قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر عالی کا بھی لحاظ رکھے اور استقلالی کا بھی لحاظ رکھے، یہ صحیح نہیں ہے. تو آغا شیخ انصاری یہ فرماتے ہیں آپ نے تو یہ اشکال کیا، وہاں پر دو لحاظ رکھنا لازم آتا ہے اور اس سے ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے. تو اب ہم یہ ثابت کریں گے ایک ہی لحاظ ہے، اسی لحاظ کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ امارہ اور استصحاب دونوں قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتے ہیں.
اب کس طریقے سے کہا؟ اس طریقے سے جو دلیل امارہ ہے یا جو دلیل استصحاب ہے اس کے ذریعے سے دلالت مطابقی کو ثابت کریں گے، پھر دلالت مطابقی سے ایک دلالت التزامی نکلتا ہے، اور اس دلالت التزامی کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو کیا ہے گا قطع امارہ ہے، یہ جو امارہ ہے یہ امارہ قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے، قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر لحاظ واحد ہوگا، وہاں پر دو لحاظ نہیں ہوں گے۔ وہ لحاظ واحد کیا ہے؟ لحاظ استقلالی ہے یا لحاظ عالی ہے؟ لحاظ عالی ہے۔ تو پھر قطع کی جو لحاظ ہے وہ لحاظ استقلالی ہے نا؟ سبحان اللہ، یعنی قطع سے مراد قطع موضوعی، قطع موضوعی کا جو لحاظ ہے وہ لحاظ کیا ہے؟ لحاظ استقلالی ہے۔ جب وہ استقلالی ہے تو اس کے قائم مقام ہونے کی صورت عالی ہوگا، استقلالی پھر کیسے ہوگا؟ وہ اشکال انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے وہ جواب۔ ایک دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آ گئی، یہ کان تنزیل القطع، آپ نے دلیل امارہ اور دلیل استصحاب کے بارے میں جب ہمیں قطع حاصل ہوتا ہے، اب جب قطع حاصل ہوتا ہے تو دلیل استصحاب وہ استصحاب کی حیثیت میں یا امارہ کی حیثیت میں تو نہیں رہے گا نا، قطع میں تبدیل ہوگا، تو قطع کے قائم مقام ہونا نہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ آپ قطع حاصل ہونے کے بعد آپ کی جو ایک حالت ہے اس اعتبار تو صحیح ہے، لیکن یہاں اس اعتبار سے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو دلیل استصحاب ہے، دلیل استصحاب کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ استصحاب قائم مقام قطع موضوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی استصحاب کو استصحاب ہی رکھنا ہے، امارہ کو امارہ ہی رکھنا ہے۔ اما خارج میں آپ کو قطع ہو گیا تو وہ پھر تو وہ تو نہ امارہ میں داخل ہے نہ استصحاب میں داخل ہے، وہ تو ہمارے پاس سے خارج ہے۔ یہ کل پڑھیں گے آقا، میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے، لیکن یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دلیل امارہ اور دلیل استصحاب میں ایک ہی لحاظ کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ دلیل امارہ یا دلیل استصحاب کے ذریعے سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ دلیل قائم مقام ہو سکتی ہے قطع موضوعی کے جگہ پر، قطع موضوعی کے جگہ پر ایک لحاظ کے ذریعے سے۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسا کہ فرمایا دلالت مطابقی سے ہم ایک دلالت التزامی کو اخذ کریں گے، اور اسی دلالت التزامی کے ذریعے سے یہ ثابت کریں گے کہ امارہ اور استصحاب قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے۔ جیسا ابھی کہا، یعنی دلیل یہ ثابت کرتی ہے کہ نماز جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے، تو اب یہ جو وجوب جمعہ ہے اس کو ہم قائم مقام حکم واقعی قرار دیتے ہیں۔ یہ دلالت مطابقی ہے، چونکہ روایت نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے تو ہم نے اسی وجوب کو کیا ہے در واقع میں بھی واجب قرار دیا۔ پس جب آپ یعنی اس دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ دلالت مطابقی کے ذریعے سے یہ وجوب واقع ہو سکتا ہے، تو وہ جو مجھے قطع ہوتا ہے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، وہ قطع بھی کیا ہے؟ قطع واقعی ہو سکتا ہے، یعنی میرا قطع، یہ جو میرا قطع ہے یہ میرا قطع بھی کیا ہے؟ واقع تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکل گیا؟ یعنی امارہ قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتا ہے، لیکن لحاظ واحد کے ذریعے سے۔ وہ کیسے لحاظ واحد؟ فرمایا کہ وہ جو لحاظ واحد ہے وہ دلالت مطابقی میں ہے، اما یہ جو دلالت التزامی ہے یہ دلالت التزامی وہی دلالت مطابقی سے ہم نے اخذ کیا ہے، تو وہ جو لحاظ ہے وہ دلالت مطابقی میں ہے، اور دلالت مطابقی میں عالی کے طور پر ہم نے لحاظ کیا ہے۔ ہمیں کافی آگئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔